الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے ہماری ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں ہے۔ اللہ کے رسول قرآن مجید فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس جو آئے ہیں تمہاری جنس میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، وہ چیزیں جو تمہیں نقصان دیتی ہیں، تکلیفیں دیتی ہیں، ان کی وجہ سے وہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گراں گزرتی ہیں۔ جو چیزیں تمہیں تکلیف دیتی ہیں ان تکلیفوں کی وجہ سے رنج اور غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو رہا ہے۔ حریص علیکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے بہت زیادہ حریص ہیں۔ آپ دیکھیں نا کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے کتنی امت کے لیے حرص تھی کہ 50 نمازوں کو 50 میں سے 5 کرا دی، بار بار گئے، بار بار کمی کی درخواست کرتے رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی التجا اور سوال دعاؤں کو قبول کرتا رہا اور وہ 50 میں سے 5 ہو گئی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرص کی معنی یہ ہے کہ کوئی چیز بار بار مانگی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار گئے، 50 کے بعد 40 کروائیں، پھر 30 کروائیں، پھر 20 کروائیں، پھر 10 کروائیں، پھر 5 ہوئیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں نہیں جا سکتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص ہیں، اور مومنین کے اوپر تو بہت زیادہ رحم دل ہیں اور ان کے لیے بڑے نرم ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو یہ بہت بڑی شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کوئی لیڈر آپ کو ایسا نہیں ملے گا کائنات میں کہ جو جنگ کے میدان میں ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جاتے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کی عورتوں کو بھی دنیا میں کوئی لیڈر گیا، کوئی جرنیل بتاؤ کہ جب لڑائی پر گیا ہوا ہو اور اس کی بیویاں وہاں پر میدان میں ہوں۔ آج تک ایسی دنیا مثال قائم کرنے سے قاصر ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا لیڈر ہے جو کہے کہ میری جو ملکت ہے جو میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ میری اولاد کو، میری بیویوں کی نہیں ہوگی؟ اس کی طبیعت میں گناہ دیکھیں، دنیا سے لاپرواہی دیکھیں، وہ کہے کہ جو کچھ میں چھوڑے جا رہا ہوں یہ پوری امت کے لیے، پوری امت کی ملکیت ہوگی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما ترکنا، جو کچھ ہم ترک کرتے ہیں، لا نورث ما ترکنا، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا، وہ صدقہ ہے، وہ تمام امت کے لیے، وہ بیت المال کا حصہ ہوگا۔ حد کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیکھا ہے ہر جگہ پہ۔ آپ اندازہ لگائیں، کہنے لگے میری ملت تمام امت کے لیے ہوگی، بیت المال کا حصہ بنے گی۔ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، بخاری کی روایت ہے، جو کچھ میں چھوڑے جا رہا ہوں یہ بیت المال کا حصہ ہوگی۔ بی بی خاتون جنت کو ابو بکر نے یہی حدیث پڑھ کے سنائی تھی نا۔ یہ نبوت کی بہت بڑی نشانی ہے، سچے نبی ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، اور جھوٹے نبی کی یہ نشانی ہوگی کہ جو مال اپنے اولاد کو دے کے جائے
وارثوں کو دے کر چلا جائے، بیٹوں بیٹیوں کو اور بیویوں کے لیے جس کا مال تقسیم ہو تو سمجھ لینا کہ وہ جھوٹا نبی ہے، اور جس کا مال بیت المال کا حصہ بن جائے پوری امت کے لیے ہو جائے تو یہ سمجھنا کہ وہ سچا نبی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں دنیا کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور جو کچھ ملکت ہے وہ بھی صدقہ پوری امت کے لیے، بیٹی اولاد کے لیے، بیویوں کے لیے کچھ نہیں۔ یہ انتہائی درجے کی بڑی قربانی ہے، یعنی کہ دنیا سے بے رغبتی کی انتہا ہے۔ کوئی نہیں پہنچ سکتا اس چیز کو، دنیا میں کوئی لیڈر دکھاؤ۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کٹھی کی تھی اپنی اولاد کے لیے۔ اس لیے یہ خدشات اور شک و شبہ کو بھی دور کر دیا تاکہ کوئی شک ہی نہ کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میں نے کبھی تم لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تو لوگوں نے دشمن کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت اور میں خیانتیں کی نہیں، بلکہ صدیق امین اور صدیق کا لقب وہ کفار ہی دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب امین ہیں اور صدیق ہیں، کبھی امانت میں فراڈ نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور جو میدان جنگ میں جائے تو اپنی خواتین کو لے کر جائے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ دنیا کے اندر جنگی قیدی آ جائیں تو صحیح بخاری میں باب ہے، لباس للاسارہ، جنگی قیدیوں کے لیے لباس کا بندوبست کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پتہ نہیں ان کے لیے پہننے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کو دیکھیں نا، کردار دیکھیں، وہ جو شروع کے صحابہ دوست سے آخر تک وہی رہے۔ یہ بہت بڑے مضبوط کردار کے مالک دنیا میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے شروع کے دوست آخر تک رہے، ورنہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، شروعات کے لوگ کئی نکل جاتے ہیں۔ واحد ہستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے شروع کے دوست ابو بکر، عمر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، عمر، شروع کے دوست آخر تک رہے۔ سب سے بڑھ کر یہ بڑی بات ہے، گھر کے اندر چولہا نہیں پکتا، غربت کا بہت زیادہ عالم ہے، غربت ہے، گھر میں چولہا نہیں پکتا مہینے، اور 9 سے 11 بیویاں ہیں، اور کوئی بھی بیوی ان دکھوں کو برداشت تو کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دکھی زندگی ہے، پریشانی کی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سلام ہے کہ کسی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق نہیں دی، 9 سے 11، اور وہ بھی اس حالت میں کہ انتہائی بے سر و سامانی کی زندگی گزار رہی ہیں، مہینہ گھر میں کھانا نہیں پکتا، کھجور اور پانی پہ گزارا ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کسی آدمی کی دیکھنی ہو نا فضیلت کو، عظمت کو جانچنا ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے شروعاتی دور کے دوست اب اس کے ساتھ ہیں یا چھوڑ گئے۔ دوسرا اس کے گھرانے کو دیکھا جائے گا، بیویوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہیں یا چھوڑ گئی ساتھ۔ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت کو دنیا میں چھو ہی نہیں سکتا۔ تو یعنی کہ جنگی قیدیوں، کفار جو دشمن ہیں، قاتل ہیں، ان کے ساتھ آتے ہیں تو ایک دم پریشانی یہ ہو جاتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں لباس وغیرہ پہنایا جائے، ان کو پریشانی ہو، امت کو پریشانی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہو۔ یار حد درجے کی ہے، یہ انتہائی عظمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان چیزوں پر ہم عمل نہیں کرتے، اور ہماری محبت کیا ہے؟ ہماری محبت یہ ہے کہ دن منائیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے۔ یہ نہیں کہتا کہ کوئی کہ میری ملکت جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکت امت کے حوالے کر دی تو میری ملکت بھی تمام امت کے لیے ہے۔ امت کے دکھ درد میں ان کو خود اپنا دکھ درد سمجھے، نہیں ہم تو ملاوٹیں کرتے ہیں، کارخانوں میں 2 نمبر چیزیں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، صرف اپنا بھلا چاہتے ہیں، لوگوں کا بیڑا گرک ہو جائے تو ہو جائے۔ کسی آدمی کو کسی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پرواہ نہیں ہے، اپنی فکر ہوتی ہے، اپنا ہی درد ہوتا ہے ہر جگہ پر۔ ہم سیلف سینٹرڈ ہیں، ہم سیلفش لوگ ہیں، اپنے چیز جو ہے نا اپنے لیے ہی کچھ کرتے ہیں، اپنے اولاد کے لیے کرنے والے ہیں، دوسروں کے لیے ہم کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن دعویٰ بہت زیادہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، اور کرنا کچھ نہیں ہے۔ اب جیسے آپ مہینے میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام پر کیا کچھ ہوگا، محفل میلادیں لگتے ہیں۔ ایک طرف یہ بڑی بات ہے کہ محفل میلاد ہوتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولود ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے۔
اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ میلاد النبی، عید میلاد النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سالگرہ کی عید ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کتنی ہم نے بدعتیں کی ہیں۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت من، صحیح بخاری کا حدیث ہے، عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یا اور جگہ پر ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، دونوں بخاری کی روایتیں ہیں۔ جس نے ہمارے اس دین میں نئی چیزیں نکالیں وہ بدعتیں ہوتی ہیں۔ جس کسی نے کچھ ایسا عمل کیا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں، اور رسول اللہ نے کبھی وہ کام کیا بھی نہ ہو، اور لوگ وہ کام کریں یا ایسی باتیں کہیں قول یا فعل سے، فہو رد، تو اس کو رد کر دیا جائے، وہ رد ہے، وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ روڈوں کو آویزاں کیا جاتا ہے، مسجدوں کو آویزاں روشن کیا جاتا ہے، اور جھنڈے گاڑ دیے جاتے ہیں، لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور اس طرح سے جلسے جلوس کیے جائیں گے، اور نعتیں وغیرہ اور اس طرح کی مختلف چیزیں کی جائیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے ہمیں خوشی ہوئی ہے اور ہم خوشی سے مناتے ہیں۔ نہیں بھائی، خوشی ایسے مناؤ جیسے صحابہ کرام نے منائی تھی۔ قرآن مجید کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، اے لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام اس وقت کے لوگ ایمان لائے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان سے ہٹ کر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہٹ کر کوئی عشق رسول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، ابو بکر نے 2.5 سال حکومت کی، لیکن کیا یہ دن عید المیلاد النبی منایا؟ اور یہ جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں یہ اس طرح کی خوشیاں، روڈوں کو سجایا، مسجدوں کو سجایا جاتا تھا، اور یہ جلسے جلوس ہوتے تھے، لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اور کھیرنیاں اور یہ عرس وغیرہ اور چاول پکتے تھے، دیگیں پکتی تھی۔ 2.5 سال پورا حضرت ابو بکر نے نہیں کیا، عمر فاروق نے 10 سال یہ چیز نہیں منائی، عید میلاد النبی اور میلاد نہیں منائے، عثمان نے 12 سال نہیں کیے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 سال نہیں کیے، اس کے بعد بھی کسی صحابی سے ثابت نہیں، نہ اہل بیت سے ثابت ہے، نہ یہ محبت، اس طرح کی محبت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدعتیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں ہے۔ لوگ بھی عجیب معاملہ ہے، لوگ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہت ساری چیزیں نہیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگ گدھے پر، کھچروں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر سوار ہوتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پھر ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، ریل گاڑیاں بھی نہیں تھیں، بسیں بھی نہیں تھیں، تو پھر یہ بھی بدعت ہوئے؟ نہیں جی، بدعت وہ چیز ہے جو دین کے اندر کی جائے، بدعت وہ چیز ہے جس کو دین سمجھ کر کیا جائے، یہ سمجھ کر کیا جائے کہ یہ کام کروں گا تو ثواب ملے گا، نہیں کروں گا تو گناہ گار ہوں گا، یہ کام کرنے سے ثواب ملے گا، لیکن وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ثابت نہ ہو۔ عرس، اگر یہ میلاد کے چاول پکتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں، آپ نہ کھائیں تو لوگ آپ کو بہت ناراض ہو جائیں گے، اور جو کرنے والے ہیں تو ان کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیز نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیگیں نہیں پکتی تھیں، جو کچھ پکایا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا تھا۔ یہ نیاز ہو یا عرس ہو، میلاد کے چاول ہوں یا امام جعفر صادق کے کنڈے ہوں یا عبد القادر جیلانی کے لیے جو ہے 11ویں ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ کسی نے ابو بکر کے لیے، عمر فاروق کے لیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نیاز نہیں کیا تھا، اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پہلے انبیاء کرام گزرے ہیں، اس سے پہلے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، لیکن ان کے نام پر چڑھاوے نہیں کرتے تھے، نیازیں وغیرہ، نظر نیاز نہیں ہوتے تھے، وہ کرتے تھے جو مشرک ہوتے تھے کہ یہ ہمیں چڑھوائیں گے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہم چڑھاوے چڑھا کے اور نظر نیاز کر کے ان کو خوش کر لیتے ہیں، پھر یہ سفارش کر کے ہماری حاجتیں اور مرادیں پوری کرواتے ہیں۔ یہ تصور تھا، آج بھی یہ تصور ہے
کہ ہم یہ نیاز نظر اور عرس اور میلادیں وغیرہ جو مختلف ہستیوں اور نبیوں کے لیے ہم کرتے ہیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، چادریں چڑھانے سے یہ خوش ہو جائیں گے، عرس کرنے سے یہ تبرکات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اس طرح سے ہمیں قیامت میں اور دنیا کے اندر ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی، ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، ہماری مشکل کشائی ہوگی، اس طرح سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ جب عقیدہ اس طرح سے ہو کہ ہم ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں کہ ان کو ثواب ہو، وہ گناہ گاروں کے لیے کیا جاتا ہے، بزرگوں کے لیے نہیں، اولیاء اللہ کے لیے نہیں، نبیوں کے لیے نہیں، وہ گناہ گاروں کے لیے کیا جاتا ہے کہ ایصال ثواب ان کے لیے ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے ہم کرتے ہیں، تو وہاں وہ حلال ہوتا ہے، وہ ثواب کی نیت ہوتی ہے۔ یہاں ثواب کی نیت نہیں ہے، یہاں پر نیت یہ ہے تب کہ ہماری سفارش ہوگی، ہمارے مرادیں ہوں گی، یہ بزرگ جو جس کے لیے ہم کر رہے ہیں یہ خوش ہو جائے گا، اس طرح سے یہ ہماری حاجتیں پوری کروائے گا اور مرادیں پوری کروائے گا۔ یہ شرک کے حساب میں آتی ہیں، یہ مشرکین مکہ سے مشابہت ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں، عید میلاد گھوڑے ہوں گے، جلوس ہوگا، اور اس طرح سے مختلف جو ہے نا وہ نعتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں شرکیہ، جن میں شرک ہوگا، بدعتیں ہوں گی۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، ابو بکر نے نہیں کی، عمر فاروق نے نہیں کی، علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، عثمان غنی نے نہیں کی، وہ چیزیں وہ بدعت میں آ جاتی ہیں، اور یہ دین کا حصہ ہے، یہ سمجھ کر کی جاتی ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ ریل گاڑی وغیرہ پر جب ہم چڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے یہ ثواب کا کام ہے، جو ریل گاڑی پہ نہیں چڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، جو جہاز پہ نہیں چڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، ثواب کا کام ہے۔ وہ اپنی سہولت ہم دیکھتے ہیں، وہ دنیاوی چیزیں ہیں، یہ دینی چیز ہے۔ دنیاوی چیزوں میں بدعت آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ چیزیں نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بعد میں یہ چیزیں آئی ہیں، ہم ان سے جو ہے نا استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ لے سکتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود تھا نا، محبت رسول تو اس وقت موجود تھی، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہستی اس وقت موجود تھی، لیکن صحابہ نے نہیں کیا۔ ریل گاڑی اس وقت موجود نہیں تھی، ہوائی جہاز موجود نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھا، اور صحابہ بھی موجود تھے، عاشق رسول تھے وہ، انہوں نے تو نہیں کیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَرُهْبَانِيَّةٌ نَبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، سورۃ حدید آیت نمبر ہے 27۔ رہبانیت کی ایجاد بدعت عیسائیوں نے نکالی تھی، شروع کی تھی، کیوں کی تھی؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ فما رأوا حق رعایتها فآتینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فآتینا الذین آمنوا منہم، ان میں سے جو ایمان لے آئے، یعنی بدعت کو چھوڑ دیا۔ اگر بدعت سے ایمان ختم نہ ہوتا تو یہ پھر آیت یہ نہ کہتی کہ فآتینا الذین آمنوا منہم، ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے۔ اگر بدعت سے ایمان ختم نہیں ہوا تو پھر یہ کیوں آیت کہہ رہی کہ ان میں سے ایمان جو لوگ لے آئے؟ اگر بدعتی کا ایمان محفوظ ہے تو پھر یہ آیت میں سے نہ آتا کہ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، ان کو ہم اجر دیں گے جو ان میں سے ایمان لے آئے۔ لیکن وکثیر من الفاسقون، اکثر تو اس پر ڈٹے ہی رہے، فسق فجور پر رہے، بدعت پر ہی رہے، گناہ گار ہی ہو کر مرے وہ، اکثرت وکثیر منہم فاسقون۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ بدعتی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ویسے بھی کہ بدعتی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی، اور یہ حدیث نمبر ہے 49۔ ان حذیفہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا لصاحب بدعت، بدعتی کے کیا قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بدعتی کے؟ صوم ولا صلاۃ، نہ روزہ نہ نماز، ولا صدقۃ، نہ خیرات اور صدقہ، ولا حجن ولا عمرۃ، نہ حج قبول ہے نہ اس کا عمرہ، ولا جہادن، اور کوئی نہ جہاد ہی اس کا قبول ہے۔ یخرج من الاسلام، اسلام سے ایسے خارج ہو جاتا ہے کما تخرج الشعرۃ من العجین، جیسے آٹے سے بال آسانی سے نکل جاتا ہے، اس طرح سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ اور حدیث نمبر 49 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی چیز اس کی قبول نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، مرزا صاحب کہتے ہیں
کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں حسن بصری کہتا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھو. ابھی حدیث پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہم لیں یا حسن بصری کا قول لیں یا مرزا صاحب کا جو ہے نا محمد علی صاحب کی بات کو مانیں. یاد رکھیں علماء کی باتیں سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے اور صحابہ ہائی کورٹ ہیں، لیکن سپریم کورٹ سے بھی افضل کورٹ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا. سیشن کورٹ کو رد کیا جا سکتا ہے، صحابہ کی بات کو رد کر سکتے ہیں، علماء کی باتوں کو رد کر سکتے ہیں، رسول کی بات کو رد نہیں کر سکتے آپ. یہ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، آیت نمبر 27، اور یہ 49 نمبر حدیث پڑھی میں نے ابن ماجہ سے. آپ جا کر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قبول نہیں کرتا بدعتی. پھر یہ کیسے بدعتی کے پیچھے نماز ہوگی؟ جس شخص کا روزہ نماز حج قبول نہیں ہے، جس کی خود نماز قبول نہیں ہے اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. مجھے بتاؤ پھر اس کے پیچھے آپ پڑھیں گے تو نماز آپ کی کیسے قبول ہوگی؟ بلکہ آپ تو نافرمانی میں آ جائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج و زکوٰۃ نہیں ہے، پھر کیسے نماز پڑھو گے بدعتی کے پیچھے؟ یہ ہمارا ایمان بچائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان نہیں رکھتے اور حسن بصری کو ہم نے آگے کیا ہوا ہے، مرزا صاحب کو آگے کیا ہوا ہے. مرزا کی باتوں پر یقین ہے اور اللہ کے رسول کی باتوں پر نہیں. تو یہ باتیں، یہ جلوس، آپ تھوڑا سا سوچیں بھائی. مثلا پاکستان میں ایک قانون بنایا جا رہا ہے. قانون بننے کے بعد ایک ٹائپ رائٹر ہے یا کمپیوٹر پر شخص ٹائپنگ کر رہا ہے قانون کے مسودوں کو. وہ آخر میں وہ لکھ دیتا ہے اسی صوبے جس میں وہ قانون بنا ہے، اسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے، کہ جب وزیر اعلیٰ صاحب جس دن کرسی پہ بیٹھیں گے نا، وزیر اعلیٰ بنیں گے، اس دن کو وہ اپنی طرف سے ڈرا دیتا ہے. قانون کے اندر یہ ایک شک وہ داخل کر دیتا ہے اپنی مرضی سے کہ اس دن کو چھٹی کی جائے گی اور اس دن مٹھائی کو تقسیم کیا جائے. وزیر اعلیٰ جس صوبے کا وہ قانون بنا، اس صوبے کے اندر قانون کے ساتھ ساتھ وہاں ٹائپ کرنے والا، وہ جو کلرک ہے، ڈرافٹنگ کرنے والا بندہ جو ہے، وہ ایڈ کر دیتا ہے اس میں کہ جس دن وزیر اعلیٰ صاحب وزارت اعلیٰ کا کرسی پہ بیٹھیں گے اور وزیر اعلیٰ بنیں گے، اس دن صوبے کے اندر تعطیل ہوگی اور لوگوں کو چاہیے مٹھائیاں تقسیم کر دیں. مجھے یہ بتاؤ کہ اس شخص کو پکڑا جائے گا جس نے قانون میں ایڈ کی یہ چیز؟ پکڑا جائے گا یا اس کو شابت ملے گی یا اس قانون کے ساتھ اس کی بات کو بھی چلایا جائے گا، قانون کا حصہ وہ بن جائے گا؟ قطعاً نہیں بنے گی وہ بات، بلکہ اس کلرک کو پکڑا جائے گا. اس کلرک کو پکڑا جائے گا کہ تو نے یہ شک قانون جب ہم نے بنایا تھا تو اس میں یہ چیز نہیں تھی، تمہیں کون ہوتے ہو اپنی طرف سے؟ وہ کہے گا میں فرمان بردار ہوں، میں وفادار ہوں وزیر اعلیٰ کا. اس کے باوجود بھی وہ وزیر اعلیٰ جس کے لیے اس نے یہ لکھا ہے، جس کے ساتھ اس نے وفا کی ہے، وہ بھی ناراض ہوگا، پھر بھی اس کو مٹانا پڑے گا اور اس کے اوپر وہ ناراض ہوگا. تو بدعت بھی یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین تو مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو مکمل ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی پوری ہیں. تو یہ جلسے جلوس جو ہم نکالتے ہیں اور یہ جھنڈے وغیرہ گاڑتے ہیں اور روشنی وغیرہ کے بلب وغیرہ لگاتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں بجلی کا، اور چراغاں جو ہے یہ کرتے ہیں مختلف چیزیں، اور یہ کھانے وغیرہ پکاتے ہیں خوشی میں، یہ صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پھر آخر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، 2 عیدیں ہیں اسلام کے اندر. یہ 3 عیدیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ بھی بڑھا دی گئیں اپنی طرف سے. یہ عید تو ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان نے اپنے دور خلافت میں، علی رضی اللہ تعالیٰ، نہ اہل بیت نے منائی نہ صحابہ کرام نے منائی. یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ ایڈیشن ہے دین کے اندر، کیونکہ یہ ایڈیشن ہے، بدعت ہے. کس لیے بدعت ہے؟ کہ اس کو دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے، ثواب کا کام سمجھ کر کیا جا رہا ہے. اور یہ اگر نعمت تھی
تو افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو چھپا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت کو چھپا لیا، دین کی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکمل ہیں، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے نعمتیں مکمل کر دی، دین کے سارے مسائل جو نعمت تھے تمہارے لیے، دین کے مسائل وہ سارے بتا دیے گئے۔ اور یہ عید اگر نعمت تھی تو یہ کیوں نہیں بتائی گئیں، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائیں؟ اس نعمت سے محروم کیوں رہے صحابہ کرام؟ اس نعمت سے محروم کیوں رہے اہل بیت کرام؟ اور کیا آج کل لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ نعمت ہے؟ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، نہ اللہ نے بتائی، نہ صحابہ نے بتائی، نہ اہل بیت نے بتائی۔ تو یہ بدعات ہوتی ہیں، ان سے پرہیز کیا جائے، ان کھانوں کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ پھر یہ اس لیے ہوتے ہیں مشکل کشائی کے لیے، مدد کے لیے ہوتے ہیں، اور مرادیں پورے کروانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ پھر یہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدائش کا وقت ہے، صبح کی نماز کے تھوڑا سا پہلے صبح صادق کے وقت، اس وقت یہ لوگ کھڑا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کھڑا ہونے سے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من سرہ ان یتمثل اللہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ آدمی جو خوش ہوتے ہیں کہ لوگ میرے لیے تعظیماً کھڑے رہا کریں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، تعظیماً کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ ہاں استقبال کے لیے آپ جا سکتے ہیں، کسی کو آگے جا کر لے کر آ جائیں، وہ تو ثابت ہے، کسی کے استقبال کے لیے آپ جا کر چند قدم آگے جا کر لے آؤ، لیکن اپنی جگہ پر کھڑا رہنا، پھر بیٹھے رہنا، پھر مرشد آ جاتا ہے تو پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر مرشد چلا جائے تو پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر مرشد آ جائے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ صحابہ کرام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے کرتے تھے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہے، منع کر دیا تو منع ہو گئے۔ لیکن یہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود بھی حدیث کے ساتھ چکر کھاتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پھر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، چاول کھانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے لیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ وہ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر زندگی میں ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیاوی زندگی میں ادھر آپ کے چاول جو ہے نا، جس میں ڈالڈا کی ہی پتہ نہیں کون کون سے کی ہوتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجنا، ان کے اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے نواز رہے ہیں۔ رسول اللہ جنت کے کھانوں کو چھوڑ کر آپ کے دنیاوی کھانوں کی طرف آ جائیں گے، اور وہ پیسے بھی پتہ نہیں حلال کے یا حرام کے، وہ میلاد کھانے کے لیے آئیں گے، عرس کھانے کے لیے آئیں گے، آپ کے پاس چاول کھانے کے لیے آ جائیں گے، وہ دنیاوی چیزوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں آپ بہتر زندگی میں رہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر زندگی سے نکال کے ادنا زندگی میں لے کے آ رہے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ زندگی سے ادنا زندگی کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے آپ لوگوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آخرت کی بہتر ہے دنیا کی زندگی کے لیے مقابلے میں۔ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال کے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاول کھانے کے لیے آ جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ چیز منع کی ہے اور آپ اس کو کر رہے ہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ تو اللہ کے بندو، یہ میلاد نہ مناؤ، اور عید کے اندر نئے کپڑے پہننا اور جلوس وغیرہ کرنا، اگر یہ عید ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے کہ اتنی رکعتیں عید کی ہیں، نماز عید پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نماز کی طرح گئی، اگر عید ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز کتنے رکعتیں پڑھی تھی، اور صحابہ نے کیوں نہیں منائی؟ اپنے دور خلافت میں 2.5 سال تک 2 سال رہے، ابو بکر نے نہیں منائی، عمر نے 10 سال عید نہیں منائی، عثمان نے 12 سال نہیں منائی، علی نے نہیں منائی، تو تم لوگوں کو زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ اسی محبت نہیں چاہیے۔ اگر محبت ہے کرنی تو اس طرح سے کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی زندگی کا نمونہ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تکلیف ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال چھوڑا تو کہا یہ میری امت کے لیے ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو کہتے ہیں کہ یہ مال جو میرا میں چھوڑوں گا یہ میرے جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہوگا، کچھ اولاد کو دے اور باقی ان کو دے دے، خزانے میں جمع کروائے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو درد محسوس ہوتا ہے، جو قیدی لوگ ہیں، جو یتیم اور مسکین ہیں، ان کی پریشانی کی زندگی کو دیکھ کر وہ خود پریشان ہو رہے ہیں۔
کتنے لوگ ہیں جن کو ہم پہناتے ہیں، کپڑے وغیرہ پہناتے ہیں، کتنے قیدی ہیں جن کو ہم وزٹ کر کے دیکھتے ہیں، ہسپتالوں میں کتنا مرتبہ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہاں پر ہے، کتنا درد ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، کتنے لوگوں کو ہم دوائیاں لا کر دے دیتے ہیں، جو کام کرنے سے وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، اور شارٹ کٹ لگائی ہوئی ہے ہم نے، دین اسلام کو چھوڑ کر بدعتوں میں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے پھر تراویحاں جو ہے نا وہ بڑھائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ثابت نہیں ہے۔ اور حضرت عمر کے لیے ایک اور بات بھی کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے وقت میں صبح کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم بڑھا دیے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کی حضرت عمر پر باتیں ڈالتے ہیں کہ پھر یہ بھی تو بدعت ہوئی، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ ابو داؤد میں روایت موجود ہے، اور یہ مشکات شریف ہے میرے ہاتھ میں، یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ صُبح، اگر صبح کی نماز ہو قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، 2 مرتبہ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، تو یہ بھی تو کہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اور اس کے بعد ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ مشکات شریف میں تو حدیث نمبر ہے 594، مشکات شریف میں حدیث جو ہے نا یہاں پر 594 میں ہے، کتاب الاذان میں ہے، اذان کے چیپٹر میں ہے یہ۔ اچھا، اس طرح سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تراویحیں جو ہے نا وہ بڑھا دی تھی اور 20 کر دی تھی، تو وہ بات بھی غلط ہے۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، اور یہ مشکات میں بھی ہے، یہ حدیث نمبر ہے 1228، مشکات 1228 ہے۔ ویسے موطا امام مالک میں بھی ہے یہ چیز کہ عمر، ابی بن کعب و تمیم داری اور ابی بن کعب جو قاری تھے قرآن مجید کے، ان کو عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا ان یقوم للناس، کہ لوگوں کو کھڑا رکھیں نماز میں، فی رمضان میں ب11 رکعت، 11 رکعت۔ تو یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ 11 رکعت جو ہے نا وہ رمضان میں تراویحاں حضرت عمر نے بھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، وہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھی تھی، کہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر علی 11 رکعت، کہ رمضان یا اسے دوسرے کسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، ولا فی غیر 11 رکعت۔ تو یہاں پر وہی ہے، حضرت عمر نے بھی وہی کی، 20 نہیں ہے، یہ موطا امام مالک سے ہے، اور یہ مشکات شریف میں 1228 ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ حضرت عمر نے بدعت ایجاد کی تھی غلط ہے، دین میں اپنی طرف سے کچھ بڑھایا تھا تو یہ غلط بات ہے۔ جزاک اللہ خیر۔